اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے، بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے، اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے۔ بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، 20 کو جانا تھا چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا، اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے، اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے۔ اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے۔ مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے، اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو، اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے۔ بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورہ والوں کی بھیڑ ہے۔ تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں،
کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے. مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے. حضور کے ناموس کے لیے ویسی حرکت نہ کریں. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ. محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں, عمل سے آؤ گے اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کی بات ہے, پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا. بس یہاں پر ختم کرتا ہوں, کچھ دیر کی بات ہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز. ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے قرآن میں فرمایا. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میں نے شعر میں چیلنج کیا, دعویٰ کیا ہے, یہ رب کا اعلان ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال, ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا, ہے اور آئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ.